بیان نمبر 8 حاجیوں کے فضائل اور ان پر انعام کا بیان۔ حمد باری تعالیٰ، سب خوبیاں اللہ عز و جل کے لیے ہیں جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ خود زندہ اور دوسروں کا قائم رکھنے والا ہے۔ وہ پاک اور بلند ہے، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند، اسے فنا نہیں۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے۔ زمین و آسمان کی ہر چیز اس کی عظمت پر گواہ ہے۔ عقل اس کی مثل یا شبہ نہیں پا سکتی۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے یہاں سفارش کرے؟ اس کی بارگاہ میں کسی کو سوال و جواب کرنے کی جرات نہیں۔ مخلوق کے آگے پیچھے دائیں بائیں اور اوپر نیچے ہر چیز کا اس کو علم ہے، اور اس کے علم میں سے اتنا ہی پا سکتے ہیں جتنا وہ چاہے۔ کوئی اس کے علم میں سے اس کی حقیقت کی تمثیل بھی نہیں پا سکتا۔ زمین و آسمان اس کی کرسی میں سمائے ہوئے ہیں، اس کی ہیبت سے ہر چیز کا خوف ظاہر ہے، اور ان کی نگہبانی اسے بھاری نہیں، اور وہ ان کی حفاظت سے نہیں تھکتا۔ وہی ہے بلند بڑائی والا جو بلند و برتر عظمت والا ہے۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندوں پر حج بیت اللہ فرض فرمایا تو انہوں نے اپنی سواریوں کو تیار کر لیا۔ ان کو اپنے قرب میں بلایا تو انہوں نے اس کی محبت میں دوری کو دور نہ سمجھا اور نہ ہی مصائب کی پرواہ کی۔ ان کے چہرے رات کی تاریکی میں چمکتے ہیں۔ پاک ہے وہ ذات جس نے خانہ کعبہ کو رکن اسلام یعنی حج سے مشرف فرمایا تو جس نے اس رکن کو ادا کیا وہ غم اور تنگی سے نجات پا گیا۔ جو اس کے دروازے سے داخل ہوا وہ امان پا گیا۔ بھلائی کرنے اور سیدھے راستے پر چلنے والوں پر اس کے میزاب سے رحمت کا نزول ہوتا ہے، اور حجر اسود اس شخص کی گواہی دے گا جو اسے صدق و وفا کے ساتھ بوسہ دے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا ہے جو اس تک چل سکے، اور جو منکر ہو تو اللہ سارے جہاں سے بے پرواہ ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں، سبیل کا معنی یہ ہے کہ بدن تندرست ہو، زاد راہ موجود ہو، اور ایسی سواری ہو، اور ایسی سواری پر ہو جو اس کو ہلاک نہ کرے۔ اور ومن کفر کا مطلب یہ ہے کہ جو حج کرنے کو نیکی نہ سمجھے اور نہ کرنے کو گناہ نہ جانے۔ حج کی فضیلت۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ تاجدار رسالت شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے، جس نے حج کیا اور فحش کلامی نہ کی اور فسق نہ کیا تو وہ گناہوں سے پاک ہو کر ایسا لوٹا جیسے اس دن کے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا۔ یوم عرفہ جہنم سے آزادی کا دن۔ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوم عرفہ سے زیادہ کسی دن جہنمیوں کو آزاد نہیں کیا جاتا۔ پھر اللہ عز و جل قریب یعنی اپنی رحمت کے ساتھ متوجہ ہوتا ہے اور فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر فخر کرتا ہے اور استفسار فرماتا ہے کہ میرے بندے کیا چاہتے ہیں۔ فرشتے عرض کرتے ہیں، یا رب عز و جل، یہ عفو و مغفرت چاہتے ہیں۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے ان سب کو بخش دیا اور ان سے درگزر کیا۔ اللہ عز و جل ان لوگوں کو بھلائی عطا فرماتا ہے جنہوں نے دنیا میں اس کی عبادت کو نفع اور غنیمت خیال کیا، اور جنہوں نے یہ دیکھا کہ نافرمانیوں میں سراسر وقت برباد کرنے سے بہت زیادہ نقصان ہے، تو ان کو اللہ عز و جل نے عرفہ کے دن اپنے قریب کیا۔ جنہوں نے اس کی محبت کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا تو اللہ عز و جل نے ان کے گناہوں سے درگزر فرما کر
ان کی مغفرت فرما دی اور ان کے سبب علم کو پھیلایا تاکہ وہ سعادت مند ہو جائیں۔ فضول سوالات سے بچو۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، اللہ عز و جل نے تم پر حج فرض کیا ہے، پس تم حج کرو۔ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہر سال؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی۔ اس نے پھر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہر سال؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو واجب ہو جاتا، اور اگر ہر سال واجب ہو جاتا تو تم استطاعت نہ رکھتے۔ حج و عمرہ اکٹھا کرنے کی فضیلت۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ حسن اخلاق کے پیکر، نبیوں کے تاجور، محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حج و عمرہ اکٹھا کرو کہ یہ محتاجی اور گناہوں کو اس طرح دور کر دیتا ہے جس طرح بھٹی لوہے کے میل کو۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، شہنشاہ مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے، حج اور عمرہ کرنے والے اللہ عز و جل کا گروہ ہیں، اگر وہ اس سے کوئی دعا کریں تو وہ قبول فرماتا ہے، اور اگر مغفرت طلب کریں تو بخش دیتا ہے۔ دوسری روایت یوں ہے کہ حج و عمرہ کرنے والے اللہ عز و جل کا گروہ ہیں، اگر وہ اس سے کوئی چیز مانگیں تو وہ عطا فرماتا ہے، اور اگر اس سے مغفرت طلب کریں تو وہ انہیں معاف فرما دیتا ہے، اگر وہ اس سے دعا کریں تو قبول فرماتا ہے، اور اگر سفارش کریں تو بھی قبول فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی پاک صاحب لولاق صح افلاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک عمرہ دوسرے عمرے کے مابین گناہوں کا کفارہ ہے، اور حج مبرور کی جزا جنت ہی ہے۔ حج مبرور کی تعریف۔ علماء اکرام رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حج مبرور وہ ہے جس کے بعد گناہ نہ ہو، جیسا کہ حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک حاجی سے فرمایا، اے حاجی، بلا شبہ اللہ عز و جل حاجی کے عمل پر نور کی مہر لگا دیتا ہے، لہذا تو اس سے بچ کہ اللہ عز و جل کی نافرمانی کر کے اس مہر کو توڑ دے۔ والدین کی طرف سے حج کرو۔ حضرت سیدنا ابو رزین عقیلی رحمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے شہنشاہ مدینہ قرار قلب و سینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ فیض گنجینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میرے والد بوڑھے ہیں اور حج کی استطاعت نہیں رکھتے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے باپ کی طرف سے حج و عمرہ کر لو۔ حج اور عمرہ عورتوں کا جہاد ہے۔ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کیا عورتوں پر بھی جہاد فرض ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، ان پر ایسا جہاد ہے جس میں لڑنا نہیں، یعنی حج و عمرہ۔ اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، تم کیسے حج سے پیچھے رہ جاتے ہو، حالانکہ اللہ عز و جل نے تم پر حج فرض کیا ہے، اور تم اس میں رغبت کیوں نہیں رکھتے، حالانکہ یہ تمہارے لیے روز محشر کا ذخیرہ ہے، اور کیوں کر اس کا اہتمام نہیں کرتے، حالانکہ منقول ہے کہ صرف ایک حج کی برکت سے 3 افراد جنت میں داخل ہوں گے، حج کی وصیت کرنے والا، وصیت پوری کرنے والا، اور مرنے والے کی طرف سے حج کرنے والا۔ علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔
حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ ایک انصاری نے سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت سراپا عظمت میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، چند اشیاء کے متعلق آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھنے کے لیے حاضر خدمت ہوا ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیٹھ جاؤ۔ تھوڑی دیر میں قبلہ ثقیف سے بھی ایک شخص حاضر ہو کر عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، چند اشیاء کے متعلق سوال کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انصاری تجھ پر سبقت لے گیا ہے۔ تو اس انصاری نے عرض کی، یہ شخص مسافر ہے اور مسافر زیادہ حقدار ہے، آپ اسی سے ابتدا کیجیے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سقفی کی طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا، اگر تم چاہو تو میں ہی تمہیں بتا دوں کہ کیا پوچھنے آئے ہو، اور اگر چاہو تو تم ہی سوال کرو، میں جواب دیتا ہوں۔ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں جو پوچھنے آیا ہوں آپ خود ہی فرما دیجئے، کیونکہ یہ زیادہ حیران کن ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم مجھ سے رکوع سجود اور نماز روزے کے متعلق پوچھنے آئے ہو۔ تو اس نے عرض کی، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وہ بتانے میں کچھ بھی خطا نہ کی جو میرے دل میں تھا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم رکوع کرو تو ہتھیلیوں کو گھٹنوں پر رکھ کر انگلیوں کو کشادہ کرو، پھر اتنا ٹھہرو کہ ہر عضو اپنی جگہ قرار پکڑ لے۔ سجدہ کرتے وقت پیشانی کو اچھی طرح جماؤ اور چونچ نہ مارو، اور دن کے اول و آخر میں نماز ادا کرو۔ عرض کی، یا نبی اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں ان کے درمیان وقت پاؤں تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو اس وقت نماز پڑھ لو اور ہر مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ کا روزہ رکھو۔ رات کے پہلے حصے میں آرام، درمیانے میں قیام اور آخری میں پھر سو جاؤ۔ اگر تم درمیان سے آخر تک جاگتے رہو تو بھی نماز پڑھتے رہو۔ وہ سقفی اٹھ کھڑا ہوا، پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انصاری کی طرف متوجہ ہوئے اور اسے بھی ارشاد فرمایا، اگر تم چاہو تو میں ہی تمہیں بتا دوں کہ کیا پوچھنے آئے ہو، اور اگر چاہو تو تم ہی سوال کرو، میں جواب دیتا ہوں۔ اس نے عرض کی، یا نبی اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں جو پوچھنے آیا ہوں آپ خود ہی فرما دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم یہ پوچھنے آئے ہو کہ حاجی کے لیے کیا اجر و ثواب ہے جب وہ گھر سے نکلے، وقوف عرفہ کا ثواب کیا ہے، رمی جمار کرنے یعنی شیطان کو کنکریاں مارنے کا اجر کیا ہے، سر کا حلقہ کروانے کا اجر کیا ہے، اور آخری طواف کرنے کا کیا ثواب ملے گا۔ تو اس نے عرض کی، قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، آپ نے میرے دل کی بات بتانے میں کچھ خطا نہ کی۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب حاجی گھر سے نکلتا ہے تو اس کے ہر قدم کے عوض ایک حسنہ نیکی لکھ دی جاتی ہے اور ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے۔ وقوف عرفہ کے وقت اللہ عز و جل آسمان دنیا پر خاص تجلی فرما کر ارشاد فرماتا ہے، میرے غبار آلود اور پرگندہ سربندوں کو دیکھو، گواہ ہو جاؤ کہ میں نے ان کے گناہوں کو بخش دیا، اگرچہ بارش کے قطروں اور ریت کے ذروں کے برابر ہوں۔ اور جب وہ جمروں پر کنکریاں مارتا ہے تو کوئی نہیں جانتا کہ اس کا کیا اجر ہے، یہاں تک کہ روز قیامت اس کو پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اور جب آخری طواف کرتا ہے تو وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے اس دن کہ اس کی ماں نے اس سے جنا تھا۔ یہی حدیث حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان الفاظ میں مروی ہے
کہ ایک انصاری حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کچھ پوچھنے کے لیے حاضر ہوا۔ اسی اثناء میں ایک ثقفی بھی اس غرض سے حاضر ہوا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ثقفی بھائی، انصاری تجھ سے سبقت لے گیا ہے، لہذا تم بیٹھ جاؤ، ہم پہلے انصاری کی حاجت سے ابتدا کریں گے۔ اس ثقفی کا چہرہ متغیر ہو گیا تو انصاری نے کھڑے ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پہلے اس ثقفی کی حاجت پوچھ لیجئے، کیونکہ میں اس کے چہرے کو بدلتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ مجھے خوف ہے کہ کہیں یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ایسی بات نہ کہہ دے جو مجھے ناگوار گزرے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس انصاری کے لیے بھلائی کی دعا فرمائی، پھر ارشاد فرمایا، اے ثقفی بھائی، تم سوال کرو جو چاہو، اور اگر چاہو تو میں تمہارا سوال بتا کر اس کا جواب دوں۔ اس نے عرض کی، مجھے یہ بات زیادہ پسند ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود ہی ارشاد فرما دیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم یہ پوچھنے آئے ہو کہ تم کس ماہ روزے رکھو، کس رات قیام کرو، رکوع کس طرح کرو اور سجدے میں تمہاری حالت کیسی ہو۔ اس نے عرض کی، اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، میں انہی چیزوں کے متعلق پوچھنا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ کا روزہ رکھو، رات کے پہلے اور تیسرے حصے میں آرام اور دوسرے حصے میں قیام کرو، اور اگر دوسرے سے آخر رات تک تم بیدار رہو تو بھی نماز پڑھ سکتے ہو۔ رکوع کے وقت ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھ کر انگلیاں کشادہ رکھو، سجدے کے وقت پیشانی کو زمین پر جما کر رکھو اور ٹھونکیں نہ مارو۔ پھر ارشاد فرمایا، اے انصاری، اب تم سوال کرو، اور اگر چاہو تو میں خود تمہارا سوال بتا کر جواب دوں۔ تو اس نے بھی عرض کی، یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود ہی بتا دیجئے جس طرح میرے رفیق کو بتایا ہے، مجھے بھی یہی پسند ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم گھر سے مسجد حرام کے ارادے سے نکلنے کا اجر پوچھنے آئے ہو، اور وقوف عرفہ، رمی جمار، سر منڈوانے اور طواف وغیرہ کا اجر و ثواب پوچھنا چاہتے ہو۔ انصاری صحابی نے بھی اسی طرح عرض کی، اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، میں انہی چیزوں کے بارے میں پوچھنا چاہتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے مسجد حرام کے لیے گھر سے نکلنے پر ہر قدم پر ایک حسنہ نیکی لکھی جائے گی، ایک گناہ مٹا دیا جائے گا اور ایک درجہ بلند کر دیا جائے گا، اور تیرا طواف کی 2 رکعتیں پڑھنا غلام آزاد کرنے کے برابر ہے، اور صفا و مروہ کے درمیان سے 70 غلام آزاد کرنے کی طرح ہے، اور تیرا عرفات میں ٹھہرنے کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ عز و جل اہل عرفات پر خاص تجلی فرماتا اور ارشاد فرماتا ہے، میرے بندے دور دور سے پراگندہ سر اور غبار آلودہ میری بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں، بس اللہ عز و جل اپنے فرشتوں کے سامنے ان پر فخر فرماتا اور ارشاد فرماتا ہے، اگرچہ تمہارے گناہ ریت کے ذروں، آسمان کے ستاروں، سمندر اور بارش کے قطروں کے برابر بھی ہوں، تب بھی میں انہیں بخش دوں گا، اور رمی جمار تیرے رب عز و جل کے ہاں تیرے لیے ذخیرہ ہے جس کی تجھے سب سے زیادہ بروز قیامت حاجت ہوگی۔ سر کا حلق کروانے میں ہر بال کے عوض قیامت کے دن نور ہوگا، اور اس کے بعد طواف صدر یعنی طواف زیارت جو عرفات سے واپسی کے بعد کیا جاتا ہے، اس حال میں کرے گا کہ تجھ پر کوئی گناہ باقی نہ ہوگا، اور ایک فرشتہ آ کر اپنا ہاتھ تیرے کندھوں کے درمیان رکھ دے گا، پھر کہے گا، اللہ عز و جل نے تیرے گزشتہ گناہوں کو بخش دیا ہے، پس آئندہ دنوں میں اچھے اعمال کر اور واپس لوٹ جا،
کیونکہ تجھے بھی بخش دیا گیا اور اسے بھی بخش دیا جائے گا جس کی تو شفاعت کرے گا۔ حج کے 2 حروف سے مراد۔ حضرت سیدنا شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حج کے 2 حروف ہیں، پہلا ہا اور دوسرا جیم۔ ہا سے مراد حلم اور جیم سے مراد جرم ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ گویا بندہ کہتا ہے اے میرے رب عز و جل، میں تیرے حلم اور تیری رحمت کی امید لے کر تیری بارگاہ میں اپنے جرم کے ساتھ حاضر ہوں، اگر تو بھی میرے جرم نہ بخشے گا تو کون بخشے گا؟ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہر مسافر حاجی نہیں، ہر پہاڑ کا نام عرفات نہیں، ہر بیت کا نام بیت اللہ نہیں، اور نہ ہی ہر زاد راہ منزل تک پہنچنے والا ہے۔ محبوبان بارگاہ پختہ ارادہ کی رات میں چلے اور تم سوئے رہے، انہوں نے اپنے معاملات میں نفع پایا مگر تم نے کچھ حاصل نہ کیا۔ اگر تم اس کی فکر کرتے جو تم نے ضائع کر دیا تو ضرور نادم ہوتے۔ اے لوگوں سے پیچھے رہ جانے والوں، اگر تم نے اپنے بھائیوں کو پا لینے کی تیاری نہ کی تو اپنی محرومی اور بدبختی پر میرے ساتھ مل کر آنسو بہاؤ۔ کن لوگوں کی دعا رد نہیں ہوتی؟ منقول ہے کہ 3 قسم کے لوگوں کی دعا رد نہیں ہوتی۔ نمبر 1، روزہ دار یہاں تک کہ افطار کرے۔ نمبر 2، مریض یہاں تک کہ تندرست ہو جائے، اور نمبر 3، حاجی یہاں تک کہ واپس آ جائے۔ نیکیاں کمانے اور گناہ دھونے کا نسخہ۔ منقول ہے کہ جو اچھی طرح وضو کرے پھر رکن یمانی کے پاس آئے اور بوسہ دے کر کہے بسم اللہ واللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، تو رحمت اسے ڈھانپ لیتی ہے، اور جب وہ بیت اللہ شریف کا طواف کرتا ہے تو اللہ عز و جل اس کے لیے ہر قدم کے عوض 70,000 نیکیاں لکھتا اور 70,000 گناہ مٹا دیتا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بیان کیے گئے فوائد و منافع کو غنیمت جانو۔ جس نے محنت تو کوشش کی اس نے پا لیا، بیدار شخص سونے والے کی طرح نہیں، اور ان فضائل و فوائد کو پانے کے لیے شیر کی طرح چوکنا ہونا ضروری ہے۔ جس نے ذکر کا چراغ روشن کیا اس کے سامنے راستے کے نشانات ظاہر ہو گئے، اور جو شوق جنگل میں پردیسی بن گیا اس کے لیے مکانات ظاہر ہو گئے۔ آفعال حج کی حکمتیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے آفعال حج کی حکمتوں اور مناسک حج کے باریک معنی کے متعلق پوچھا گیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، آفعال حج اور لوازم حج میں سے ہر ایک میں حکمت بالغہ، نعمت کاملہ اور کئی راز ہیں جن کی تعریف کرنے سے ہر زبان عاجز ہے۔ احرام کے وقت سلا ہوا لباس نہ پہننے کی حکمت یہ ہے کہ لوگوں کی عادت ہے کہ جب مخلوق کے پاس جاتے ہیں تو عمدہ اور فخریہ لباس زیب تن کر لیتے ہیں، گویا اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے میری بارگاہ میں حاضری کا ارادہ مخلوق کے پاس جانے کے ارادے کے خلاف ہوتا کہ میں ان کے لیے اجر و ثواب بڑھا دوں۔ اور اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ بندہ احرام کے وقت کپڑوں کی کمی سے موت کے وقت دنیا سے رخصتی کی حالت کو یاد کرے، جیسا کہ پہلے دن تھا جب ماں کے پیٹ سے برہنہ پیدا ہوا تھا، اور اس حالت میں حساب کے دن برہنہ کھڑا ہونے سے مشابہت بھی ہے، اور یہ کوئی ظلم نہیں۔ چنانچہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ، اللہ ایک ذرہ بھر ظلم نہیں فرماتا۔ اور محشر کے دن اٹھنے کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ، اور بے شک تم ہمارے پاس اکیلے آئے جیسا ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا۔ احرام کے وقت یعنی باندھنے سے پہلے غسل کرنے کی حکمت بالکل ظاہر اور واضح ہے کہ اللہ عز و جل چاہتا ہے کہ حجاج کو ملائکہ پر ظاہر کرے تاکہ ان کے سبب فخر کرے، لہٰذا حجاج ملائکہ اکرام کے سامنے گناہوں اور میل کچیل سے پاک و صاف کر کے پیش کیے جاتے ہیں۔
اس میں دوسری حکمت یہ ہے کہ حجاج انبیاء کرام علیہ السلام کے قدموں کی جگہ اپنے قدم رکھتے ہیں تو اس سے پہلے غسل کر لیتے ہیں تاکہ ان آثار کی برکت حاصل کر لیں، جیسا کہ رب عز و جل ارشاد فرماتا ہے۔ ترجمہ: بے شک اللہ پسند رکھتا ہے بہت توبہ کرنے والوں کو اور پسند رکھتا ہے ستھروں کو۔ تلبیہ کہنے میں حکمت۔ تلبیہ کہنے میں حکمت یہ ہے کہ ایک انسان کو جب کوئی معزز انسان بلاتا ہے تو وہ اس کو لبیک اور اچھے کلام سے جواب دیتا ہے، لہٰذا اس شخص کا جواب کیا ہونا چاہیے جس کو خود رب العالمین پکارے اور اسے اپنی جانب بلائے تاکہ اس کے گناہ اور برائیاں مٹا دے۔ جب بندہ لبیک کہتا ہے تو اللہ عز و جل فرماتا ہے، ہاں میں تیرے قریب ہوں اور تجھ پر تجلی فرمانے والا ہوں، پس تو جو چاہتا ہے مانگ لے، میں تیری شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ قیام عرفات میں حکمت۔ مزدلفہ سے کنکریاں لینے اور عرفہ میں ٹھہرنے میں حکمت یہ ہے کہ اس میں صاحب علم و معرفت کے لیے پوشیدہ باتیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گویا بندہ عرض کرتا ہے، میرے مولا عز و جل، میں نے گناہوں اور خطاؤں کی کنکریاں اٹھائیں اور تیرے حکم پر عمل کرتے ہوئے جمروں کو کنکریاں ماریں، بے شک تو کرم و بخشش والا ہے۔ مشعر حرام کے پاس ذکر کی حکمت اور اجر عظیم کے متعلق گویا اللہ عز و جل فرما رہا ہے، تم میری یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا، جو مجھے اکیلا یاد کرے میں بھی اسے اکیلا یاد کرتا ہوں، اور جو مجھے کسی اجتماع میں یاد کرے تو میں اسے اس سے بہتر اجتماع میں یاد کرتا ہوں۔ پس جب تم مشعر حرام کے پاس مجھے یاد کرتے ہو تو میں تمہیں معزز فرشتوں میں یاد کرتا ہوں اور تمہارے لیے انتقام کے بدلے امان کی مہر لگا دیتا ہوں۔ مینا میں سر منڈوانے میں ایسی حکمت ہے جس سے بندے کی تمام امیدیں پوری ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں بیداری اور نصیحت ہے جسے صرف عالم ہی سمجھ سکتا ہے، کیونکہ حاجی جب عرفہ میں ٹھہرتا ہے، مشعر حرام کے پاس اللہ عز و جل کا ذکر کرتا، مینا میں قربانی کر کے حلق کرواتا اور اپنے بدن کو میل کچیل اور گناہوں سے پاک صاف کرتا ہے تو اللہ عز و جل اس کے لیے ثواب لکھ دیتا، درجے بڑھا دیتا اور جہنم سے پناہ دے دیتا ہے، اور بروز قیامت اس کے ہر بال کے عوض ایک نور بنائے گا اور اسے امن کا پروانہ عطا فرمائے گا، جیسا کہ اللہ عز و جل کا فرمان عالی شان ہے۔ ترجمہ: اپنے سروں کے بال منڈواتے یا ترشواتے بے خوف۔ طواف میں کئی حکمتیں اور لطیف اشارے ہیں۔ بیت اللہ شریف کا طواف کرنے والا گڑگڑاتے اور دعا کرتے وقت زبان حال سے کہتا ہے، اے میرے مولا عز و جل، تو ہی مقصود ہے، تو ہی مرتبہ و کمال تک پہنچانے والا معبود حقیقی ہے۔ میں تمام لوگوں کے ساتھ تیری بارگاہ میں حاضر ہوا، تیرے گھر کا طواف کیا اور تیری رحمت کے دروازے پر جود و کرم کی امید لیے کھڑا ہوں، اور تو خود اپنے خلیل حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اپنی لا ریب کتاب میں فرما چکا ہے۔ ترجمہ: اور میرا گھر ستھرا رکھ طواف والوں اور اعتکاف والوں اور رکوع سجدے والوں کے لیے۔ وقوف عرفات میں حکمت اور انوکھے معنی ہیں۔ بلا شبہ اس میں بندے کے لیے تنبیہ ہے اور یہ کہ بندے بروز قیامت اللہ عز و جل کی بارگاہ میں ننگے پاؤں، ننگے بدن اور براہنہ سر حسرت و ندامت کے قدموں پر کھڑے ہوں گے، گریہ وزاری کرتے ہوں گے اور اپنے مولا عز و جل سے اس طرح دعا کرتے ہوں گے جس طرح ایک ذلیل غلام دعا کرتا ہے۔ سبحان اللہ! ان لوگوں کو دیکھو جنہیں ان کے مولا عز و جل نے اپنے گھر کی طرف بلایا تو انہوں نے وجد و شوق کے عالم میں اس کی دعوت پر لبیک کہا اور تصدیق کے قدموں پر اس کی طرف پیدل چل پڑے، اور ہر دبلی اونٹنی پر دور دور سے حاضر ہو گیا۔ حضرت سیدنا علی بن موفق
موفق رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے بیت اللہ کا حج کیا، کعبہ مشرفہ کے گرد 7 چکر لگائے، حجر اسود کو بوسہ دیا، 2 رکعت نماز پڑھی، کعبہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائی اور روتے ہوئے عرض کی، میں نے اس بیت اللہ کے کتنے چکر لگائے لیکن معلوم نہیں کہ قبول ہوئے یا نہیں۔ پھر مجھ پر ہلکی سی نیند غالب آ گئی، میں سونے اور جاگنے کی درمیانی حالت میں تھا کہ میں نے ایک غیبی آواز سنی، اے علی بن موفق، ہم نے تیری بات سن لی ہے، کیا تو اپنے گھر میں اسی کو نہیں بلاتا جس سے تو محبت کرتا ہے؟ منقول ہے کہ حضرت سیدنا بکر اور حضرت سیدنا مطرف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عرفات میں وقوف کیا۔ جب حاجیوں نے گریہ وزاری اور چیخ و پکار شروع کی تو حضرت سیدنا بکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ رو رو کر کہنے لگے، یہ کتنا بڑا مرتبہ ہے، اے کاش میں ان لوگوں میں سے ہوتا۔ اور حضرت سیدنا مطرف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حال میں عرض کی کہ آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو چکا تھا، اے اللہ عز و جل میری نافرمانیوں کی وجہ سے ان کو مردود نہ کرنا۔ وقوف عرفات کرنے والوں کی مغفرت ہو گئی۔ حضرت سیدنا محمد بن منکدر رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مروی ہے کہ انہوں نے 33 حج کیے، جب آخری حج کیا تو عرفات کے مقام پر عرض کی، یا اللہ عز و جل تو جانتا ہے کہ میں نے عرفات میں 33 بار وقوف کیا، 1 مرتبہ اپنی طرف سے، 1 مرتبہ اپنے باپ کی طرف سے اور 1 مرتبہ اپنی ماں کی طرف سے۔ یا رب عز و جل میں تجھے گواہ بناتا ہوں کہ میں نے باقی 30 اس شخص کو ہبہ کر دیے جو یہاں عرفات میں ٹھہرا لیکن اس کا وقف عرفات قبول نہ کیا گیا۔ جب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ عرفات سے مزدلفہ پہنچے تو خواب میں ندا دی گئی، اے ابن منکدر، کیا تو اس پر کرم کرتا ہے جس نے کرم کو پیدا کیا؟ کیا تو اس پر سخاوت کرتا ہے جس نے سخاوت کو پیدا کیا؟ حالانکہ اللہ عز و جل تو تجھ سے فرماتا ہے، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، میں نے وقوف عرفات کرنے والوں کو عرفات پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے ہی بخش دیا تھا۔ 6 کے صدقے 6 لاکھ کا حج قبول کر لیا گیا۔ حضرت سیدنا علی بن موفق رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ 1 سال فریضہ حج ادا کرنے کے بعد میں مسجد خیف و منع کے درمیان سو گیا۔ میں نے آسمان سے اترتے 2 فرشتے دیکھے، ایک نے دوسرے سے کہا، اے اللہ کے بندے، کیا تو جانتا ہے کہ اس سال کتنے لوگوں نے بیت اللہ شریف کا حج کیا؟ تو اس نے کہا نہیں۔ پھر پہلے نے خود ہی بتایا 6 لاکھ افراد نے۔ پھر اس نے پوچھا، کیا تو جانتا ہے کہ کتنے افراد کا حج قبول ہوا؟ تو اس نے جواب دیا نہیں۔ تو اس نے بتایا کہ اس بار صرف 6 افراد کا حج قبول ہوا ہے۔ پھر وہ دونوں فضا میں پرواز کر گئے۔ میں بیدار ہوا اس حال میں کہ میں ڈر رہا تھا۔ میں نے کہا، ہائے افسوس، میں ان 6 میں سے کہاں ہوں گا۔ جب میں نے عرفات میں وقوف کیا اور مزدلفہ میں رات گزاری تو انہی دونوں فرشتوں کو دیکھا کہ وہ حسب عادت آسمان سے نازل ہوئے۔ ایک نے دوسرے کو سلام کیا اور کہا، اے اللہ کے بندے، کیا تو جانتا ہے کہ تیرے رب عز و جل نے اس رات کیا فیصلہ فرمایا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو پہلے نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے 6 مقبولین میں سے ہر ایک کی وجہ سے 1 لاکھ کو بخش دیا اور تمام کا حج قبول فرما لیا ہے۔ پھر میں بیدار ہو گیا اور مجھے اتنی خوشی تھی کہ جس کو اللہ عز و جل کے سوا کوئی نہیں جانتا، کیونکہ تمام حجاج کا حج قبول فرما لیا گیا اور جود و کرم سے نوازا گیا اور کسی کو بدبخت و محروم نہ کیا گیا۔ ایک محبوب بندی کے طفیل سب کا حج قبول ہو گیا۔ حضرت سیدنا رابعہ ادویہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ننگے پاؤں پیدل بیت اللہ شریف کا حج کیا۔ اللہ عز و جل ان کو جو بھی کھانا عطا فرماتا اس کو احصار کر دیتی۔ کعبہ مشرفہ پہنچتے ہی بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ ہوش میں آنے کے بعد اپنے رخسار کو بیت اللہ شریف پر رکھ کر عرض کی، یہ تیرے بندوں کی پناہ گاہ ہے اور تو ان سے محبت کرتا ہے، اب تو
آنکھوں میں آنسو ختم ہو گئے ہیں، اب تو آنکھوں میں آنسو ختم ہو گئے ہیں۔ پھر طواف کیا، سعی کرنے کے بعد جب وقوف عرفہ کا ارادہ کیا تو حائضہ ہو گیا۔ روتے ہوئے عرض گزار ہوئیں، اے میرے مالک و مولا عز و جل، اگر یہ معاملہ تیرے غیر کی طرف سے ہوتا تو میں ضرور تیری بارگاہ میں شکایت کرتی۔ اب جب کہ یہ سب کچھ تیری مشیت سے ہوا ہے تو اب کیسے شکایت کر سکتی ہوں؟ بس انہوں نے حاطف غیبی کو یہ کہتے سنا، اے رابعہ، ہم نے تیرے سبب تمام حاجیوں کا حج قبول کر لیا اور تیری اس کمی کی وجہ سے ان کے نقائص بھی پورے کر دیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔